اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ اور پھر جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو ان کے جو مہر ہیں یہ خوشی خوشی ادا کرو، اور اگر وہ اس مہر میں سے تمہیں کچھ عطا کر دیں تو تم اس کو مزے مزے سے کھاؤ۔ یہاں پر جو نحلہ کا مطلب ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے۔ نحلہ خوشی کو بھی کہتے ہیں، شریعت کو بھی کہتے ہیں، اور فریضہ کو بھی کہتے ہیں، ہبہ کو بھی کہتے ہیں، عطیہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ نحلہ کے معنی بیان کیے ہیں، یعنی تم ان کے مہر خوشی خوشی دو، یا از روئے شریعت عطا کرو، یا انہیں ہبہ کرو، عطیہ کرو، یا تمہارا یہ فریضہ ہے کہ حق مہر تم انہیں ادا کرو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں نکاح کے ساتھ مہر نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کے ساتھ مہر کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ آج کا جو عنوان ہے ہمارا، ویسے سورہ نساء ساری یہ اہم ترین ہے، سیکھنے والی ہے۔ کچھ میں بھی سیکھوں گا، کچھ آپ بھی سیکھیں گے، اور اکثر و بیشتر شادیوں میں ہمارے جو مسائل پیش آتے ہیں اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ مہر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ عدت گزارنے کے تک، یہ جو درمیان میں مدت آتی ہے، اس میں وہ اس مہر کی رقم سے گزر بسر کر سکتی ہے۔ اس کا ایک یہ بڑا فائدہ ہے۔ شریعت چونکہ فائدوں سے بھرپور ہے، اسی لیے میں نے عرض کی تھی اور احادیث پڑھی تھی کہ جو شخص زبردستی اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہے اور اسے شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہوتا تو وہ شخص مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ شریعت جب ریلیکسیشن دے رہی ہے، کہ فلیکسیبلٹی شریعت کے اندر ہے، اور ویسے بھی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو اس لیے جب آسانی شریعت دے رہی ہے تو اس آسانی کو لیں۔ تو شریعت نے ایک عورت کو بھی حق دیا ہے۔ عورتیں سوچتی ہیں ہمارا حق نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے انہیں حقوق اسی طریقے سے دیے ہیں، جو ان کے حقوق بنتے ہیں قرآن نے دیے ہیں۔ یہ جو مہر ہے، عورتوں کو اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، مدت جو گزر رہی ہے درمیان میں، تو اس مدت کے دوران جو گزر بسر ہوگا وہ ان پیسوں سے وہ گزر بسر کر سکتی ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کا مہر جو مقرر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کیا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ مہر مقرر کر دے، دل میں اس کے نیت یہ ہو کہ میں نہیں دوں گا، مہر نہیں دوں گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، پتہ ہے میں تو آپ کو بتاؤں، اس مسجد میں جب سے آیا ہوں تقریباً 60 نکاح میں پڑھا چکا ہوں، اسی سوسائٹی میں 60 نکاح پڑھا چکا ہوں، اور بے شمار اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرعی مہر باندھیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر سودے بازی کے طور پر کہتے ہیں مہر میں بڑی رقم لکھی جائے، اور دولہا بھی وہ چونکہ شریعت نہیں جانتے ہوتے، وہ کہتے ہیں لکھو بھائی جتنی مرضی ہے۔ تو یہ جو لکھو بھائی جتنی مرضی ہے، یہ جو سٹائل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں دینی کوئی نہیں ہے، میں نے مہر دینا نہیں ہے، لکھ لیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس میں بس ٹھیک ہے، رشتوں میں کون سی سودا بازی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کی خاطر خود کو جوڑ لیتے ہیں، اللہ انہیں کامیاب فرما دیتا ہے، اور جو سودے بازی کرتے ہیں وہ زیادہ نہیں چل سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زانی بن کر پیش کیا جائے گا،
وہ زانی بن کر پیش ہوگا۔ اور حدیث مکمل کر دیتا ہوں، اگر کسی نے قرضہ لیا اور اس نیت سے لیا کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں چور بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس طرح مکمل ہے۔ ایسا شخص جس کا مہر مقرر ہو، وہ ارادہ کرے کہ میں نہیں دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں زانی بن کر آئے گا۔ مہر کے حوالے سے مزید سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پوچھا آپ سے کہ حضور کتنا مہر مقرر فرمایا کرتے تھے؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا آپ کی ازواج کا جو مہر تھا یہ 12 اوقیہ تھا۔ ایک اوقیہ جو ہے یہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 40 درہم کو اگر 12 سے آپ ضرب دیں 480 درہم یہ بن جاتے ہیں۔ یہ ازواج مطہرات میں سے حضور کی ازواج کا مہر تھا۔ اور اس کے بعد جو میں نے پہلے چیز عرض کی ہے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، عورتوں کا مہر مقرر کرنے میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ اگر اس دنیا میں کوئی عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک اس میں تقوی ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لائق تھے کہ وہ زیادہ مہر مقرر کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کا 12 اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیا، تو موجودہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا تقویٰ تو انہیں سجتا تھا، پھر وہ عمل کر وہ زیادہ باندھ دیتے ہیں۔ اس دور کا مسلمان کیوں زیادہ باندھ رہا ہے بھائی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مہر فاطمی باندھ دو، تو یاد رکھیں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا جو حق مہر تھا حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے زیرہ کو بیچا تھا۔ وہ زیرہ 500 یا 400 درہم کی تھی، انہوں نے اس کا مہر ادا کر دیا تھا۔ اب موجودہ رقم صرف اتنا سن لیں، قرآن کی روح سے یہ مہر فرض ہے، اور نکاح کے جو فارم ہے اس میں پہلے خانے میں یہ لکھی ہوتی ہیں، وہ خانہ بنا ہوتا ہے کہ معجل ہے یا غیر معجل ہے۔ معجل وہ ہوتا ہے جو اسی وقت عورت کو ادا کر دیا جاتا ہے، اور غیر معجل وہ ہوتا ہے جو بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو اگر غیر معجل بھی ہوتا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ ادا کروں گا۔ اور پھر قرآن کی جو آیت پڑھی ہے کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو پھر مزے مزے سے کھاؤ، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب موجودہ دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شرعی مہر باندھ دیں۔ شرعی مہر کتنا ہے یہ ذرا سن لیں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہر باندھا کرتے تھے اس میں اگر حساب کتاب نکالا جائے تو 10 درہم، اگر 10 یا 12 درہم کا وزن کیا جائے تو وہ 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی بنتا ہے، یعنی 30 گرام 618 ملی گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ اور موجودہ دور میں 1 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ 3062 روپے ہے، جو آج کا ریٹ میں نے ابھی تیاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج کا ریٹ ہے 3062 ہے، اور 2 تولے کے یہ 6000 سے ابو ہو گئے، اور پھر ان میں 7.5 ماشے بھی اگر ایڈ کریں تو یہ کم و بیش 7000 روپیہ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ اس لیے شرعی مہر کتنا ہو گیا؟ 7000 روپیہ۔ یہ اگر کوئی باندھتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے اس سے کم جو ہوگا وہ شرعی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اچھا حد نہیں ہے زیادہ کی جتنا باندھیں، لیکن غلو کا بھی کہہ دیا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو نہیں کیا، لیکن زیادہ باندھ سکتے ہو، زیادہ باندھ سکتے ہو۔ تو پھر جو حقیقی امتی جو اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتا ہے تو وہ غلو نہیں کرے گا، وہ نارمل سی رقم رکھے گا۔ اور اس میں بھی نیت کیا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ناچاکی ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر عورت چونکہ وہ جو دن گزارے گی اس میں اس کا گزر بسر اچھا ہو سکے، یہ نیت کر لیں تو پھر آپ باندھ سکتے ہیں۔ لیکن 7000 سے کم جو ہے یہ شرعی مہر نہیں ہوگا، یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ پہلے 5000 باندھا کرتے تھے، لیکن چونکہ جو وقت گزر رہا ہے دور کے مطابق چاندی کی رقم زیادہ ہو رہی ہے، تو میں آپ کو 2024 یہ 8واں مہینہ ہے،
اس میں آپ کو جو ریٹ بتا رہا ہوں اس کے تحت اگر کوئی نکاح کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے یا خاندان میں تو یاد رکھیں کہ شرعی مہر جو ہے وہ 7,000 روپیہ ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فقہی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔